ایک دن ایک شخص ہے، نام اس کا دو نام لکھا ہے، ایوب بھی لکھا ہے، یعقوب بھی لکھا ہے۔ یہ گزر رہا ہے، یہ کھڑکی سے رونے کی آواز آئی، وہ وہیں پر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام کی جیل کا دروغہ رو رہا ہے۔ اس نے قریب آ کے کہا، اس نے کہا جہاں تک میری معلومات ہیں قیدیوں پہ ہمیشہ ان سپاہیوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو سخت دل ہوں، جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ ہے۔ قیدی پہ ڈیوٹی اور رو کیوں رہا ہے؟ دروغہ نے کہا دعا کر مجھے موت آ جائے۔ اس نے کہا موت جو مانگ رہا ہے تو نوکری کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کیا مجبوری بنی ہے تیری؟ کو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا کئی سال ہو گئے مجھے اس قیدی پہ نوکری کرتے ہوئے، کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ جانے آج کیا بات ہے، صبح سے مجھے کوئی کہہ رہا ہے تیری کوئی بیٹی ہے۔ مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے تیری کوئی بیٹی ہے۔ آخر میں نے تھک کے کہا قیدی مجھ سے میری بیٹی کیوں پوچھتا ہے؟ رو کے کہتا ہے صبح اپنی بیٹی کو لے کے آنا، اس سے کہنا کوئی قیدی تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی تجھ سے باتیں کرے گی تجھے کیا ہوگا؟ رو گیا 14 سال ہو گئے میں بیٹیوں سے ترس گیا۔ اجروں کو میرا اللہ۔ دروغہ کہتا میں رو اس بات پہ رہا ہوں اسے اپنی بیٹی ملواؤں یا اس کی بیٹی ملواؤں، یہ مجھ سے میری بیٹی کا پتہ پوچھ۔ اس نے فوراً شخص نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہنے کا قیدی ہے، نام پوشیدہ، کہاں کا ہے؟ پوشیدہ ہے، جرم پوشیدہ ہے۔ اس کی آواز ہے اچھا پھر اس سے کہہ میرے حق میں دعا کر۔ کس چیز کی دعا؟ کہتا مدت سے میرے کام میں رکاوٹ ہے، میری منت ہے وہ میرا کام ہو جائے، میں نے مدینے موسیٰ کاظم کا سلام کر۔ بڑا مدت ہو گئی، عرصہ ہو گیا میں نے رسول کے بیٹے کی زیارت نہیں کی۔ قیدی سے کہ دعا کر جلدی جلدی میں امام سے ملاقات کر لوں۔ دروغہ نے کنویں کے اندر جھانک کے کہا قیدی تیری ملاقات تو کوئی نہیں آئی، ایک اجنبی تجھ سے دعا کی درخواست کر۔ امام کی آواز ہے اس سے پوچھ ایوب ہے؟ ایوب کا نام آنا تھا، اس نے سر دیوار پہ مار کے کہا قیدی کو میرے نام کا کیسے پتا؟ امام کہتا ہے اس سے کہہ تیری دعا پوری ہو جائے گی، کل ایسا کرنا جیل کے دروازے پہ ایک کفن لے کے تیری دعا بھی قبول کر لوں گا، ایک کفن مانگا ہے تجھ سے۔ رات آدھی ہونے کے قریب تھی، دروغہ کہتا ہے کہ میں نے کہا دل میرا بڑا چاہتا ہے میں تیری قیدیں آزاد کروں، لیکن حاکم کا حکم سخت ہے۔ امام کی آواز ہے سن، ہم دروازوں تالے کے محتاج نہیں، میں بیٹیوں سے ملاقات کو جا رہا ہوں۔ دروغہ کہتا میں دیکھ رہا تھا یہاں کڑیاں وہیں کی وہیں رہ گئیں، امام نظروں سے اوچھل ہو گئے۔ ادھر مدینے میں حالت کیا ہے؟ رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی، یا صحن میں کسی کے چلنے کی آواز ہے۔ بی بی تڑپ کہتی اجنبی کیا سمجھ کے آیا ہے کہ وارث کوئی نہیں ہے؟ تجھے خبر نہیں یہ صحن نبوت ہے۔ آواز رضا کی ماں پہچان میں بغداد کا کہتی ہوں، حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ آخری روایت بڑی سخت ہے۔ میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کا گریہ اس حد تک رہے کہ مجھے ممبر چھوڑنا نہ پڑ جائے۔ تجھے کیا پتا یہ صحن نبوت ہے؟ میں بغداد کا کہتی ہوں۔ بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا،
امام رضا کی والدہ اٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا، بادشاہ سلام۔ مالک کی آواز، رضا کی ماں وقت بڑا تھوڑا ہے، مجھے بیٹیوں سے ملوا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے امر کی پابند ہوں، کنیز ہوں آپ کی، آپ کے حکم کے مطابق آپ کی صحن کی حفاظت پہ مامور رہی، نسل سادات کی نوکری کی ہے، تیری بیٹیوں کی نوکری کی ہے، منت صرف اتنا کرنا چاہتی ہوں، دیکھ لے جگانا نا۔ امام کی آواز ہے کیوں؟ رو کے کہتی ہے 14 سال میں 28 عیدیں گزری ہیں، 28 کی 28 عیدیں میری بیٹیوں نے دروازے پہ بیٹھ کے کی ہیں، رو رو کے مجھ سے پوچھتی تھی ہیں اماں ہر کسی کا باپ آ گیا، ہمارا بابا پھر نہیں آیا۔ رضا کا بابا اگر 14 سال بعد آ ہی گیا ہے، بیٹیوں کو دیکھ لے جگانا نا۔ اللہ کرے جتنے بھی بیٹھے ہو میں دعا کرتا ہوں تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ موسیٰ کاظم کا پہلا قدم کمرے کے اندر آیا، دیکھا کہ 18 کی 18 ریت میں سو رہی ہیں، ایک ایک کے قریب سے گزرتا گیا، ماں رو رو کے کہتی رہی تیری زینب ہے، یہ تیری فروا ہے، یہ تیری لیلا ہے، یہ تیری سہرا ہے۔ ایک ایک کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے آخری بیٹے کے سر پہ امام پہنچے تھے، آواز آئی پہچان یہ تیری فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا، موسیٰ کاظم کی کوہنیاں زمین پہ آئیں، امام بیٹی کا ماتھا چومنے لگے، بی بی نے آنکھیں کھولی، بابے کے ہاتھ پکڑے، رو کے کہتی انہیں مل نہ مل مجھے سینے سے لگا، میں نے قم کی پہاڑیوں میں رو رو کے اجروں کو مل، اجروں کو کسی اور کو مل نہ مل۔ او میرا بغداد کا قیدی بابا مجھے مل، میں تیری چھوٹی فاطمہ۔ ودا ہوا بیٹیوں سے، رجب کی 25-24 کی درمیانی رات امام دوبارہ زندان میں پہنچے۔ ملاؤن کو خبر پہنچ گئی تھی کہ کوئی گروہ امام کو آزاد کرنے کے لیے بغداد آنا چاہتا ہے۔ اس نے موسیٰ کاظم کو زندان میں زہر دلوا دی تھی۔ آخری شہادت کی سطر اتنی مشکل